جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی مجہول کے جو غائب والے سیغے تھے ان کا ترجمہ بھی ہو گیا اور ان ترجمے کا اجرا بھی ہو گیا۔ اب درمیان والے 6 سیغے ہیں تا تما تم تی تما تنا ضریب تا ضریب تما ضریب تم ضریب تی ضریب تما ضریب تنا۔ اس کا ترجمہ بالکل آسان ہوگا چونکہ جب ایک کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ضریب تا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ مارا گیا۔ اصل لفظ آپ نے یہ شروع والا یہ یاد رکھنا ہے، اوپر کردان کے اوپر لکھ لیں گے مارا گیا۔ اب یہ لفظ بنیادی رہے گا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ سیغے کے اعتبار سے تو مارا گیا یا تم دو مارے گئے یا ہم مارے گئے، تو اصل جو لفظ ہے مارا گیا یہ ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح مارا گیا، کون مارا گیا؟ تو ایک مرد مارا گیا، تو ایک مرد۔ تو یہاں پر بھی وہی بات مجہول والی، مارا تو گیا ہے تو، لیکن تجھے مارا کس نے ہے؟ فاعل کا علم نہیں۔ ضریب تما، اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل آپ آسان ہو گئے، کیونکہ بولنا بہت آسان ہو گیا نا۔ مارے گئے تم دو مرد، ضریب تم مارے گئے تم سب مرد۔ اب اتنا آسان پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی کو نیا سمجھ آئے تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کا حل پھر یہ کہ دوبارہ پھر سے وہ ان تمام دروس کو دیکھیں، پھر بھی اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پھر تیسری مرتبہ دیکھیں، اور اگر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا پھر چوتھی بار دیکھ لیں، آ جائے گا انشاءاللہ۔ ضریب تھی، پھر اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ماری گئی۔ ادھر تھا مارا گیا، ادھر کیا ہے؟ ماری گئی۔ باقی آگے وہی آگے ماری گئی کیوں؟ تو ایک اور، تو ایک جی اور ضریب تما، وہی لفظ ماری گئیں کتنی عورتیں؟ ماری گئیں تم دو عورتیں۔ اب ضریب تنا، ماری گئیں تم سب۔ اب عورتوں کی بجائے نا یہاں لیڈیز کر دیں گی، اس لیے کہ وہ کافی ساری اکٹھی ہو گئی ہیں تو خوش ہو جائیں گی۔ ماری گئیں تم سب لیڈیز۔ تو اب یہ مخاطب کے شیووں کا ترجمہ تھا، بہت آسان تھا، یعنی مارا گیا ہے، مطلب مارا کون گیا ہے؟ سامنے والا جو مخاطب ہے وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، کہ مارا گیا تو ایک مرد، ماری گئی تو ایک۔ تو اب دیکھو نا یہ سارے کس کے سیغے ہیں؟ یہ مؤنث کے سیغے آ رہے ہیں۔ قرآن پاک جیسے مذکر کے لیے ہے ویسے ہی مؤنث کے لیے ہے۔ جیسے ایک آدمی کو خطاب کرتا ہے، دو کو بھی خطاب کرتا ہے اور سب کو بھی خطاب کرتا ہے، تو جتنا حق ایک مرد کا بنتا ہے اتنا ہی حق ایک عورت کا بنتا ہے قرآن کے اوپر، اور قرآن پاک کا ہمارے اوپر سب سے حق بہترین یہی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ بھی قرآن پاک کو سیکھیں، اور جو مرد ہیں وہ بھی قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ جی تو اس میں سب سے بنیادی چیز جو ہے نا وہ یہ عربی گرامر ہے، یہ جو سیکھیں ہیں۔ باقی ویڈیوز وغیرہ کے اندر آتا ہے کہ قرآن کا ایک لفظ سیکھ لو اور 1500 الفاظ آپ سیکھ لو گے، ایک لفظ سیکھ لو ہزاروں الفاظ سیکھ لو گے۔ تو یہاں جو ہے نا وہ یہ پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ان کی مدد سے آپ ہزاروں نہیں سارا قرآن پاک سیکھ لو گے۔ اب ضروری بات یہ جو ایسے سیغے ہیں وہ ایک سپارے میں تھوڑی استعمال ہو رہے ہیں، وہ تو الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن ان افعال سے بھرا ہوا ہے۔ ماضی کے بہت سارے سیغے آ رہے ہیں، ماضی معلوم کے بہت سارے سیغے آ رہے ہیں، تو وہ لفظ جہاں جہاں بھی آئے گا تو وہ اس کا سمجھنا اور اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو طریقہ کار ہے، یعنی ایک مرتبہ تھوڑی سی محنت ہے، گردانیں ہم نے 2 پڑھنی ہے، ماضی ہے اور دوسری اس کے بعد مضارع ہے، اس کے بعد کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ انشاءاللہ جو ہے نا یہ طریقہ کار جو ہے مرد کے لیے بھی مفید ہے اور خاتون اس کے لیے بھی مفید ہے۔